آج عصمت چغتائی کی ایک کلاسک کہانی امر بیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ عصمت چغتائی اپنے لہجے اور اپنی زبان کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔ اس کہانی میں بھی میں کہوں گا کہ آپ ان کی زبان، ان کے لہجے، ان کی لطافت پر دھیان دیجیے۔ کہانی کا نمبر تو بعد میں آتا ہے۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں کہ بڑی ممانی کا کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا کہ سارے خاندان کو شجاعت ماموں کی دوسری شادی کی فکر ڈسنے لگی۔ رخسانہ بیگم تھی کہ بس کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے، جیسی پہلی کا نازک شرمایا ہوا چاند کسی نے اتار لیا۔ شکل دیکھتے جاؤ پر جی نہ بھرے، تولو تو پانچویں کے بعد چھٹا پھول نہ چڑھے۔ رنگت ایسی جیسے دمکتا کندن، جسم میں ہڈی کا نام نہیں، جیسے سخت میدے کی لوئی پر گائے کا مکھن چپڑ دیا گیا ہو۔ نسوانیت اس غضب کی جیسے درجن بھر عورتوں کا ست نچوڑ کر بھر دیا ہو۔ گرم گرم لپٹیں سی نکلتی تھیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ بے انتہا مفلس گھر کا بوجھ تھی۔ دونوں طرف کا خرچہ ماموں کے سر رہا۔ جب رخسانہ ممانی بن کر آئیں تو انہیں غور سے دیکھ کر ماموں کے پسینے چھوٹ گئے۔ 2-3 سال میں اچھے کھانے، کپڑے اور عاشق زار میاں نے وہ جادو پھیرا کہ پہلی کا چاند 14ویں کا ماہتاب ہو گیا۔ وہ چاندنی چٹکی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں جھپک گئیں۔ پورے دنوں میں بھی رخسانہ ممانی کا حسن کو گہن نہ لگا۔ جسم پھیل گیا مگر چاند دمکتا رہا۔ نہ پیروں پر سوجن، نہ آنکھوں کے گرد حلقے، نہ چلنے پھرنے میں کوئی تکلیف۔ ایک بیل ہوتی ہے امر بیل، ہرے ہرے سپولے جیسے ڈھنڈل، جڑ نہیں ہوتی۔ یہ ہرے ڈنڈل کسی بھی سرسبز پیڑ پر ڈال دیے جائیں تو بیل اس کا رس چوس چوس کر پھیلتی جاتی ہے۔ جتنی یہ بیل پھیلتی ہے اتنا ہی وہ پیڑ سوکھتا جاتا ہے۔ جو جو رخسانہ بیگم کے چمن کھلتے جاتے تھے، ماموں سوکھتے جاتے تھے۔ بیچاری رخسانہ ایک ایک سے بال سفید کرنے کے نسخے پوچھتی پھرتی۔ کسی نے کہا کہ اگر خوشبودار تیل ڈالو تو بال جلدی سفید ہو جائیں گے۔ ماموں کی ناک میں جو مدہوش کن خوشبو پہنچی تو انہوں نے ممانی پر غلیظ قسم کے عیب لگائے۔ اگر بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ممانی کنویں میں کود کر جان دے دیتی۔ ان کے بال سفید ہونے کے بجائے اور ملائم اور چمکدار ہو گئے۔ جوانی برقرار رکھنے کے لیے ماموں نے طب یونان کی تمام معجونیں، مقویات اور کشتے استعمال کر ڈالے۔ تھوڑے دن کے لیے ان کی بھاگتی ہوئی جوانی تھم گئی، لیکن جلد ہی دواؤں کا رد عمل شروع ہو گیا تو ماموں ڈھہ گئے۔ ایک دم بڑھاپا ٹوٹ پڑا۔ اب وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ دکھنے لگے۔ لوگوں نے جوان بننے کے تو لاکھوں نسخے ایجاد کیے، لیکن قبل از وقت بوڑھے ہونے کی کوئی دوا نہیں جو ممانی کو کھلا دی جائے۔ ضرور ان پر کوئی سدا بہار قسم کا جن یا پیر مرد عاشق تھا کہ کسی طور سے ان کی جوانی ڈھلنے کا نام نہ لیتی تھی۔ تعویذ گنڈے سب ہار گئے، ٹونے ٹٹکے چت ہو گئے۔ امر بیل پھیلتی رہی، برگد کا پیڑ سوکھتا رہا۔ ممانی کے چڑھتے سورج کو اتارنے کی ایک ہی ترکیب ہو سکتی ہے کہ وہ کھانے کی مار دی جائے۔ گھی، گوشت، انڈے، دودھ سب بند۔ دبلی تو تھی ہی، گوشت سے پرہیز ہوا تو رنگ اور بھی نکھر آیا۔ جلد ایسی شفاف ہوئی کہ جیسے کوئی دم میں بلور کی طرح آر پار دکھائی دینے لگے۔ چہرے پر عجب نور سا اتر آیا۔ پہلے دیکھنے والوں کی رال ٹپکتی تھی، اب ان کے قدموں میں سر پٹکنے کو جی چاہنے لگا۔ کیسا جانسوز سما تھا۔ شجاعت ماموں کی میت صحن میں بنی سنوری رکھی ہوئی تھی۔ رخسانہ ممانی سب سے الگ تھلگ دور بیٹھی تھی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ ایسی حسین اور سوگوار بیوہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھی۔ سفید کپڑوں میں وہ عجیب پراسرار خواب سی لگ رہی تھی۔ دوروں کر آنکھیں مخمور اب بوجھل ہو رہی تھی۔ زرد چہرہ پکراج کے نگینے کی طرح دمک رہا تھا۔ پرسے کو آنے والے سب کچھ بھول کر بس انہیں ہی تکتے جاتے۔ انہیں مرحوم کی خوش نصیبی پر ہی رشک آ رہا تھا۔ ممانی پر بے پناہ بے بسی اور افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ خوف اثر سیمگی سے ان کا چہرہ اور بھی بھولا لگ رہا تھا۔ دونوں بچے ان کے پہلو میں لگے بیٹھے تھے۔ وہ ان کی بڑی بہن لگ رہی تھی۔ وہ گمسم بیٹھی تھی جیسے قدرت کے سب سے مشتاق فنکار نے اپنے بے مثل قلم سے کوئی شاہکار بنا کر سجا دیا۔ عصمت چغتائی کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے گا تاکہ میں اس طرح کے
اور بھی چیزیں ڈھونڈ کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں. ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت.